بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 580 ہے، اور آج سورۃ الانعام کی 3 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 85، 86 اور 87، 85، 86 and 87۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وزکریا اور ہدایت دی زکریا کو، ویحییٰ اور یحییٰ کو، وعیسیٰ اور عیسیٰ کو، والیاس اور الیاس کو، کل من الصالحین سب صالحین میں سے تھے، واسماعیل اور اسماعیل کو، والیسع اور یسع کو، اور یونس اور یونس کو، ولوط اور لوط کو بھی، وکلن اور ان سب کو فضلنا ہم نے ہدایت دی، ہم نے فضیلت دی علی العالمین جہانوں پر۔ ومن آبائہم اور ان کے آبا و اجداد میں سے کچھ کو، وذریاتہم ان کی اولاد، واخوانہم ان کے بھائیوں میں سے، واجتبیناہم اور ہم نے انہیں چن لیا، وہدیناہم اور ہم نے انہیں ہدایت دی، الی صراط مستقیم صراط مستقیم کی طرف۔ ترجمہ یوں ہے، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی، یہ سب نیکوکار تھے، اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط کو بھی، اور ان سب کو دنیا جہاں کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی، اور بعض کو ان کے باپ داداؤں اور اولاد اور بھائیوں میں سے بھی، اور ان کو برگزیدہ بھی کیا تھا اور سیدھا راستہ بھی دکھایا تھا۔ ان 3 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت الیاس علیہم السلام کو بھی ہدایت عطا فرمائی۔ دوسری بات، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ تیسری بات، نیز حضرت اسماعیل، حضرت عیسیٰ، حضرت یونس، حضرت لوط علیہ السلام کو بھی ہدایت عطا فرمائی۔ چوتھی بات، ان سب کو ہم نے دنیا جہاں کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی۔ پانچویں بات، ان کے باپ داداؤں، ان کی اولادوں اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بہت سے لوگوں کو فضیلت بخشی۔ چھٹی بات، ہم نے ان سب کو منتخب کر کے راہ راست تک پہنچا دیا تھا۔ حاضرین و ناظرین، پچھلی آیتوں میں حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے علاوہ حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہدایت عطا فرمائی، اور ساتھ ہی ایک اور بات بھی بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ ان تمام نبیوں کے تذکرے کے بعد یہاں باقی اور معروف انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا جا رہا ہے، یعنی حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، حضرت اسماعیل، حضرت یونس، حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، اور ان سب کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ یہ نیک لوگوں میں سے تھے، اور ان سب کو دنیا جہاں کے لوگوں پر فوقیت اور فضیلت عطا کی تھی۔ ان کے علاوہ ان کے باپ داداؤں، ان کی اولادوں، ان کے بھائیوں کا بھی ذکر خیر کیا گیا، اور یہ بات بتلائی گئی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے منتخب بھی کیا اور انہیں سیدھے راستے کی رہنمائی بھی کی گئی۔ قرآن مجید میں ان انبیاء کرام علیہ السلام میں سے بعض کا تذکرہ 70 مرتبہ، بعض کا 17 مرتبہ، بعض کا 36 مرتبہ، بعض کا 1 یا 2 مرتبہ تذکرہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں بھیجے سارے کے سارے نیک تھے، ان میں کوئی ایسا نہیں تھا جس نے کوئی گناہ کیا ہو۔ درجات کے اعتبار سے ان انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ مقام بلند عطا کیا گیا کہ ان سب انبیاء کو جہانوں پر فضیلت دی، یعنی سارے ہی انبیاء کرام اپنے زمانے کے دیگر تمام لوگوں پر فضیلت رکھتے تھے۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے صاحب روح المعانی تحریر فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو فرشتوں پر بھی فضیلت حاصل ہے، اور اس کے علاوہ پیغمبروں کو ان کے آپس میں بھی ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 میں اس کی وضاحت کی گئی کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یہ پیغمبر جو ہم نے بھیجے ہیں ان کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کیا، اور ان میں سے بعض کو اس نے کئی درجے بلندی عطا فرمائی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ان انبیاء کرام کی فضیلت کو، ان کی اہمیت کو، ان کے مقام تقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔